ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نعمت افطار میں، اور ہمارا آخری سیگمنٹ آپ کا پسندیدہ دنیا کا مقبول ترین سیگمنٹ نعت ہی نعت، اور نعت ہی نعت میں آج دنیا کے مقبول ترین ثنا خواں و ثناگو پاکستان ان پہ ناز کرتا ہے۔ ان کی تحریروں نے الحمدللہ ہمارا قد بڑھایا، اور دنیا بھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فروغ میں ان کا قلم بھی، اور از خود ان کی آواز بھی، ان کا انداز بھی بہت کار فرما رہے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات منظور و قبول فرمائے۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت وقت نے انہیں صدارتی تمغہ امتیاز برائے حسن کارکردگی سے سرفراز کیا۔ الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے کہا جلدی آئیے گا، تو دوسرے روزے سے ڈائریکٹ آپ 20ویں روزے پر تشریف لائے۔ بس اور بھی مصروفیات ہیں، ظاہر ہے مجھے اندازہ میرا ہے۔ خود جی چاہتا ہے کہ اس پروگرام میں آؤں، کیونکہ بہت بڑی تعداد اسے دیکھتی ہے اور اس کا فیڈ بیک فوراً ملتا ہے۔ فوراً ملتا ہے۔ دوسرا کیو ٹی وی تو آپ کا گھر ہے، الحمدللہ۔ آپ کی خدمات کیو ٹی وی پر بھی ہیں، ہم بھی آپ اس کے معترف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ سبھی بھائی، سابقہ نعت ہی نعت میں ہم نے حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم سنا تھا، تو اس مرتبہ اگر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر سے آغاز ہو جائے پھر آگے کا سفر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، سبحان اللہ۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبھی بھائی، لکھتے وقت سوچا تھا کہ یہ اتنی مقبول خاص فام ہوگی، بچہ بچہ پڑھ رہا ہوگا؟ اس وقت تو آپ تھے اور کعبہ تھا۔ بنیادی طور پر تو میں نے دعا کی تھی بیت اللہ میں کہ یا اللہ مجھے شعر کہے ہوئے بہت دن عطا ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور اللہ جب اپنے فضل سے، ویسے تو سب کچھ ہی وہ عطا کرتا ہے، بے شک، لیکن جب
کسی بندے کے پر فضل کرنا مقصود ہو تو کوئی ایسی شناخت، کوئی ایسا حوالہ اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات، اس کلام سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی ردیف اللہ اکبر آ گئی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اور میں جب تکبیر ہے۔ ہندوستان میں گجرات میں ایک بڑے عظیم الشان اجتماع میں مدنی میاں کا جشن تھا 50 سالہ، اس میں جب میں نے پڑھا اور سامنے کوئی 12-14 لاکھ آدمی کا مجمع جب میرے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اللہ تو اس وقت مجھے اپنی خوشبختی پر ناز آیا، ناز ہوا، اور یہ احساس ہوا کہ اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا تم پر اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، کہ تم ایک ایسا کلام دیا کہ تمہارے سامنے اتنے کثیر تعداد نے مجمع نے اس صدا کا ساتھ دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے ثواب کا بعد ثواب سمیٹا۔ اس کو عوام الناس میں مقبول کر دیا۔ بیت اللہ میں جو جائے وہ وہاں سے مجھے فون کرتا ہے کیا بات کہ ہم یہاں ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے صدیق اسماعیل صاحب بھی جائیں تو مجھے بیت اللہ سے یقیناً کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں۔ یہ محبت کس کی طرف سے ہے؟ اس کی طرف سے اور فضل جب اسی کا، اس کا فضل ہو جائے، اور میں نے زندگی میں، چونکہ یہ اس میں بھی کیفیت نعت والی ہے لہٰذا بتا دیتا ہوں، میں نے صرف پڑھا تھا تذکروں میں بزرگوں کے کہ قلب کا جاری ہونا کیا ہوتا ہے، صحیح بات، لیکن ظاہر ہے کسے احساس ہو سکتا ہے جب تک وہ اس لذت کا چشیدہ نہ ہو۔ صحیح بات، میں نے اس حمد کو کہہ کر اور اس حمد کو کہنے کے دوران جتنی کثرت سے اللہ اکبر کی ردیف کی تکرار کی، مجھے ایسا لگا جیسے میرا قلب جاری ہو گیا۔ اب میں چپ بھی ہوتا ہوں اور سوتا بھی ہوں تو بیٹ پر اللہ اکبر، ایک ہفتہ میری یہ کیفیت رہی، اللہ اکبر، اور مدینہ پاک آ گیا میں، لیکن میری کیفیت وہی تھی۔ اور پھر میں احد پر چڑھا، احد پر چڑھ کر میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس محبت کے صدقے جو اس پہاڑ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہاڑ سے، اس کی برکت سے اس کلام میں تاثیر بھر دے۔ واہ، اور اللہ نے اس دعا کو قبولیت عطا فرمائی، اور اب میں دنیا میں جہاں کہیں جاؤں، لوگ ایک بار نہیں، دو بار ایک محفل میں 3 بار اس کلام بالکل پڑھوایا جاتا ہے۔ دوران محفل آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن درمیان میں فرمائش ہو جاتی ہے، نئے آنے والے کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا، ہمیں سنا دیں۔ مطلب اس کلام کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی۔ وہ ظاہر ہے اس کا پس منظر جو آپ نے بیان کیا، اللہ اکبر، احد کی چوٹی پر کھڑا ہو انسان اور کہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جھومتا تھا یہ احد پہاڑ جب رسول اللہ کے قدمین اس پر آئے، یہ خوشی سے جھومتا تھا۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا یہ ہل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ دونوں عالم کے سردار آج اس پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ آج کی شب چونکہ پہلی ممکنہ شب قدر تاقرات ہے، تو اس لیے ARYQTV نے آپ کے لیے ایک محفل نعت کا، روح پرور محفل نعت کا انتظام کیا ہے، جو شب 12 بجے سے انشاءاللہ 2:30 بجے تک جاری رہے گی، جس میں الحاج سید صفی الدین صبی رحمانی بھی شرکت فرمائیں گے، تو ضرور دیکھیے گا۔ میں آغاز کر رہا ہوں، جب معروف زمانہ آپ کے کلام کی بات ہو تو اتنا مقبول اس حمد کو اللہ نے فرمایا، اور اتنی ہی مقبولیت اللہ رب العزت نے کلام کو عطا فرمائی۔ 1-2 شعر اس کے سن لیتے ہیں۔ حالات و واقعات کے پیش نظر اگر یہی صدا ہو بندے کی تو کیا بات ہے حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ 1-2 شعر سبحان حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔
کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بتاتا چلوں کہ شاذیب الیکٹرانکس والوں کی طرف سے تحفے ہیں، فوڈ بستی والوں کی طرف سے جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے. الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی کے ساتھ آج کی شام گزر رہی ہے. نعت ہی نعت میں جو ایک وہ نعت ہے نا آپ نے جو پڑھی ہے، جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزارا ہے. جی. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. وطن میں اے دل مضطر تجھے کیوں کر قرار آئے. وہ بستی اہل دل
دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خیرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے۔ سبحان اللہ، آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو مجھے حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت کے اس مطلع کا مصرع اولا میرے فکر پر غالب ہوتا ہے۔ یکسو ہو کر آپ پڑھتے ہیں، اور اگر آنکھ بند کر کے سنا جائے آپ کو تو شوق، نیاز اور عجز نظر آتا ہے آپ کے پڑھنے میں۔ تو وہی ایک ترغیب ہے حضور کے دیار سے متعلق۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے آواز اونچی نہ ہو، کہا جا رہا ہے کہ جی آہستہ چلیے، اور ایک شعر میں تو کمال ہی ہو گیا کہ نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی بھی۔ طائب صاحب کا ہی مصرع ہے، جی نعت ہے سلسلہ حضوری کا، واہ، تو نعت اگر حضوری میں لے جائے تو یہ عز و آداب اور نیاز مندی یہ ساتھ آتے ہیں، اور اگر یہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی اس دائرے سے باہر ہیں۔ اس کا مرکز حضوری نہیں، اس کا مقصد حضوری نہیں، کچھ اور۔ اللہ محفوظ۔ ہاں اچھا، ایک نعت کے لیے فرمائش کی گئی ہے مجھ سے، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سبحان اللہ، خالد محمود۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا
نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں صحیح میں وہ شعر لازمی ہو جائے، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت. سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں. واہ واہ سبحان اللہ. ہر ایک کا نعت لکھنے کا اپنا اپنا انداز. ایک شاعر نے کہا کہ نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں، آپ کی شان کہاں اور میرے اشعار کہاں، ان کی نالین اٹھائے ہوئے پھرتا ہے فلک، جانے ہوگی میرے سرکار کی دستار کہاں. لکھنے والوں نے اپنے اپنے قرینے سے اور اپنے اپنے انداز سے نعت لکھی ہے. سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب نے کس قرینے سے نعت لکھی ہے، آئیں ان کی زبانی نظمیہ انداز میں سنتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے اس قرینے سے کیا بات میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے. میں نے اس قرینے سے میں نے اس قرینے سے میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے. میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے. شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے. شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے. یہ خیال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے. یہ خیال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے. مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے. شعر بعد میں
پہلے آنکھ نم کی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، آپ کے اس پڑھے ہوئے کلام سے مجھے آپ کے شہزادے کی سید تابش سبھی کی یاد آ گئی۔ یقین کریں ناظرین، ہے تو نوجوان وہ پڑھنے والا، لیکن نیکسٹ لیول جسے کہتے ہیں نا پڑھنے میں، ماشاءاللہ بہت عمدہ تابش اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور خیر کیوں نہ پڑھیں کہ ان کے والد کا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا کلام ہے۔ ناظرین کرام، میں اکثر کہتا ہوں کچھ چیزیں جو قریب ہوتی ہیں نا دل سے، وہ دہرائی جاتی ہیں، وہ زبان پر بار بار آتی ہیں۔ وہ جو جس طرح میں نے 21ویں شب کا تو اعلان کر دیا ہے، میں یہ بتاؤں کہ ادیب رائے پوری صاحب کا جب دیوان مجھے ملا تو اس کے آخری صفحے آخر پر جو 2 شعر لکھے ہوئے تھے وہ آپ کی نعت سے جڑتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ میری چشم نم کے یہ مرحلے، میرے ضبط غم کے یہ حوصلے، یہ تڑپ، یہ سوز، یہ ولولے ہے میری حیات کی آبرو۔ کبھی ایک مدح کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو۔ آج 21ویں شب ہے اور مولائے کائنات، مولائے کل کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شب ہے، آپ سے اس کو نسبت ہے۔ ایک شعر مولا علی کا پڑھ رہا ہوں اور حضرت منقبت پڑھ رہے ہیں۔ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے